الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آخرت کے دن حساب و کتاب کے حوالے سے اور وہاں مختلف لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے جا کر کیسے جہنم میں گریں گے، مومنین کا کیا حال ہوگا، منافقین کا کیا حال ہوگا، جہنم پر جو پل صراط ہوگی اس کا ذکر، اس پر سے کون کیسے پار ہوں گے، اور آگے پھر کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت، نماز کی پابندی، روزے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے دوسرے نیک لوگوں کی سفارش سے یہ لوگ کیسے جہنم سے نکلیں گے، اور بھی کچھ چیزوں کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو اس میں سے صرف اتنا حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وہ نیک لوگ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، اے اللہ تعالی ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ جنت میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، دوسرے کچھ نیک اعمال میں ہمارے ساتھ وہ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ جنت میں ہمارے ساتھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه، جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے، تم ایسے کسی بھی آدمی کو پاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے، فَأَخْرِجُوهُ، اسے جہنم سے نکالو، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، جسم کے باقی حصے کو جہنم کی آگ کھا جائے گی، مطلب جلا ڈالے گی۔ کھانے کا مطلب ہے کہ وہاں تو بھسم ہو جانا، پوری طرح سے راکھ ہو جانا، ختم ہو جانا، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جہنم میں عذاب ہوتا رہے گا، چمڑی بدلتی رہے گی، جسم گناہوں کے مطابق بہت موٹا ہوگا، لیکن فنا اور ختم تو نہیں۔ تو جسم کے دوسرے حصوں کو آگ جلائے گی، لیکن چہروں کو آگ نہیں جلائے گی۔ کن کے چہرے یہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں دینار کے برابر جن کے دلوں میں ایمان ہے، اور انہی کی اوپر کیا تعریف اور ان کے کیا اوصاف بیان کیے گئے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کچھ نیک اعمال میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ شریک بھی رہتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ ان کے گناہ ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے آگے پھر کیا ہے۔ وہ لوگ آئیں گے جہنم میں، ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی؟ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ، کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ قدم تک وہ جہنم میں ڈوب چکے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان کے قدم۔ کچھ لوگ ہیں جو پنڈلیوں، آدھی پنڈلیوں تک جہنم میں چھپ گئے ہیں، جہنم کی آگ ان کو جلا رہی ہے۔ تو اب جن کو وہ پہچانیں گے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن کو وہ پہچانیں گے
کچھ لوگوں کو نکالیں گے اللہ کی اجازت سے. ثم یعودون، پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر دوبارہ پھر سفارش کریں گے. پھر اللہ کہے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فاخرجوه، جس کے دل میں بھی آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو. تو وہ لوگ پھر جائیں گے اور جن کو پہچانیں گے پھر نکالیں گے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں گے، اللہ سے پھر سفارش طلب کریں گے. اللہ کہے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان فاخرجوه، جس کے دل میں تم ذرہ برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو. اللہ اکبر، غور کریں. فیخرجون من عرفوا، تو پھر جس کو پہچانیں گے ان کو وہ نکالیں گے. میرے بھائیو، بس میں نے جیسے شروع میں کہا کہ حدیث تو بہت لمبی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن بس اتنی سی بات کے بارے میں آج مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے، یہ حدیث کے اتنے ٹکڑے میں سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات تو غور کیجئے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایمان کے بارے میں بڑے دھوکے میں ہیں کہ ایمان دل کی چیز ہے، دل میں ہمارے ایمان ہے، عمل کی کوئی فکر نہیں کرتے. بہت سے لوگوں کی حالت ہے نا، اور بڑے خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اس اتنا ٹکڑا جو میں نے حدیث کا آپ کے سامنے پڑھا، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال میں شریک ہوتے تھے، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دل میں تم دینار برابر ایمان دیکھو، جن کے دلوں میں تم نصف دینار کے برابر ایمان پاؤ، جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان پاؤ، ان کو جہنم سے نکال لو. تو یہ ایمان بغیر عمل کے ہے؟ ہاں نہیں. پہلا مسئلہ یہ سمجھیں آپ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھیں کہ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، نیک اعمال میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی اہمیت. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نیک لوگوں کی طرح کے اعمال اگر پوری طرح نہ کر سکو تو ان سے محبت رکھو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاپ رکھا کرو. کیوں؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث کے ٹکڑے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ کہ جن لوگوں کی صحبت آپ یہاں اختیار کریں گے انہی کی صحبت آپ کو وہاں آخرت میں کام آئے گی. غور کریں، یہ نیک لوگ جو جہنم میں نہیں گئے، سیدھے جنت میں چلے گئے، وہ نیک لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، وہ لوگ جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یعملون معنا، ہمارے ساتھ کچھ نیک کاموں میں شریک ہوتے تھے، کچھ برائیاں ان کی تھیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے نا، لیکن دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے. میرے بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت سے کیا مراد ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ ایمان والے، علم والے، دین پر عمل کرنے والے. موٹے زبان میں اگر کہا جائے اور بھی آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے، برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے دور رہنے والے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کا اہتمام کرتے رہنا، یہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں.
اب یہاں ایک تیسری بات اور سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کیا؟ آج دنیا میں ہم لوگ رمضان میں نماز کی پابندی کرتے ہیں تو رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں فجر کی بھی پابندی کرتے تھے لیکن رمضان ختم تو فجر. دیکھ لیں آپ اپنے اپنے مسجدوں میں کیا حال ہے. رمضان میں فجر کی نماز میں کتنی صفیں ہوتی تھیں اور ابھی کیا صورتحال ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ نیک لوگوں کی سفارش پائیں گے, کچھ امید ہو رہی ہے. اس لیے کہ حدیث کے ٹکڑے پر غور کریں آپ. نیک لوگ جو جہنم میں نہیں گئے, جہنم میں گئے ہوئے لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار, وہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے. اب آپ نے کچھ دن کے لیے پڑھا اور پھر اس کے بعد زندگی بھر چھوڑ دیا. پھر رمضان آیا تو پھر رمضان میں اہتمام کیا, پھر اس کے بعد چھوڑتے رہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والا کیا ہے؟ کفر میں قدم رکھ رہا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا. کفر کا کام کرنے والے کیسے نیک لوگوں کی, انبیاء کی سفارش کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین, مشرکوں میں سے. ذرا غور کریں, نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھو گے تو مشرکوں میں سے ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کبھی پڑھ لینا کبھی چھوڑ دینا یہ پابندی کی بات نہیں کہلائے گی, اور اس سے نیک لوگوں کی سفارش ملنے کی کوئی گارنٹی حدیث کے اس ٹکڑے سے نہیں معلوم ہوتی. اس لیے نماز کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح آگے بڑھیے میرے بھائیوں. یہاں ایک اور مسئلہ جو بہت واضح ہے, صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں اور صراحت کے ساتھ بھی ہے. وہ کیا؟ نماز کی اہمیت و فضیلت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں جو اعضاء زمین کو لگتے ہیں, خصوصاً پیشانی, انسان یہ جو نماز کا پابند ہے کسی گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو نماز کی یہ برکت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ عظمت ہے کہ جہنم کی آگ اس کے اعضائے نماز کو بالخصوص پیشانی کو نہیں جلائیں گے. تو اب کم سے کم نماز پڑھنا چاہیے, اس کی اہمیت معلوم ہوتی نہیں ہوتی؟ پڑھیں گے اب سے, فجر بھی پڑھیں گے, نہ چھوڑیں میرے بھائیوں. نماز چھوڑ کر ہم کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ جس نوکری کی خاطر نماز چھوڑتے ہیں وہ نوکری ہماری پکی کرنے والا, نوکری کے ذریعے روزی دینے والا کون؟ تو نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے کسی دوست, ہمارے کسی عزیز, کسی رشتہ دار کی خاطر نماز کو چھوڑ رہے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ دوست ملنے کے لیے آ رہا ہے یا ہم دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں ہی دوست کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کے وفات کی خبر پہنچتی ہے, اس کے سیدھے ہسپتال میں چلے جانے کی خبر پہنچتی ہے. ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ سب باتیں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ کیسے اللہ کا خوف کرتے تھے, کیسے زندگی کے ایک ایک ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے ذریعے دین کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے تھے. آج سے لگ بھگ کوئی 65 سال پہلے کی بات ہے لگ بھگ. اپنے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم
اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی. کہتے ہیں گاڑی میں سوار ہو کر جا رہے تھے موٹر سائیکل پر, راستے میں جہاں لوگوں کا زیادہ چلنا نہیں ہے گاڑی بند ہو گئی, چالو ہی نہیں ہو رہی ہے. چلانے والا کچھ تھوڑا بہت جو بھی جانتا سمجھتا پلگ نکال کے دیکھ رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک اور گاڑی والا گزر رہا تھا تو اشارہ کر کے اس کو روکا, وہ بھی آیا کچھ مدد کے لیے. تو کیا پتا چلا, دیکھے ہیں تو باریک سا پائپ ہوتا ہے جہاں سے پٹرول آتا ہے, کچرا پھنس جانے کی وجہ سے پٹرول نہیں چھوڑ رہا ہے. تو جب پٹرول نہیں آئے گا تو سٹارٹ گاڑی کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں اے جوانوں, گاڑی سارا سامان ٹھیک ہے, گاڑی کا سب کچھ سامان ٹھیک ہے, وہاں صرف تھوڑا سا کچرا آ گیا جو آپ کی گاڑی کو چلنے سے ناکارہ بنا دیا, ناکام بنا دیا. کس خیال میں تم ہوتے ہو کہ ہم دنیاوی اعتبار سے سب کچھ آرام سکھ ہر طرح سے نعمتوں میں رہیں گے اور گناہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں. آخرت کی سوچ رکھنے والا اللہ رب العالمین ان کو اس طرح کی حکمتیں عطا کر دیتا ہے. آج ہماری کیا حالت ہو گئی, نماز کی کوئی اہمیت, روزوں کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں. نیک لوگوں کی صحبت میں اگر کوئی اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے, کب سے تو متوا بن گیا, تو کب سے مولوی بن گیا, اور کیا کیا ناموں سے عجیب چڑھانے لگتے ہیں. اللہ سے ڈرو. یہی نیک لوگوں کی صحبتیں, یہی نمازیں, یہی روزے ہمیں آخرت میں کام دینے والے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, باہر سے ایک بدو آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا, میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی, البتہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب به, انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ بات سن کر صحابہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے کہ کسی اور بات سے, کسی اور دولت سے انہیں کوئی بڑی خوشی نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں, ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر سے محبت کرتے ہیں, عمر سے محبت کرتے ہیں, پھر نیک لوگوں کے نام ذکر کرتے ہیں. اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ کوئی کرکٹ کے پلیئروں سے ایسی محبت کرتا ہے, اللہ کی محبت, رسول کی محبت کے دعوے. ارے یار پڑھیں گے نا نماز تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, کیا بات ہے, پھر یہ آج چھوٹ جائے گا نا یہ ون ڈے. آج تو 2020 ہے, آج تو انڈیا پاکستان کا میچ ہے, پتہ نہیں پھر کتنے سالوں بعد آئے. لوگ کہتے ہیں نا, کسی کو فلموں کا بھوت سوار ہے, کوئی کسی کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے, کسی کو اپنا کوئی ماڈل بنایا ہوا ہے, اس کی محبت اس کے دل میں کیسی سجی ہے. دین کا کوئی اہتمام, دینداروں کا کوئی اہتمام اس کے پاس نہیں. علم والوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کو وہ عیب سمجھنے لگتا ہے. میرے بھائیوں, کس کی محبتیں ہیں, کہاں ہمیں لے جائیں گی؟ اس لیے ہم اس دنیا کی یہ چند روزہ زندگی, اس کو اپنے آخرت کے لیے فائدہ مند بنانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمیں کام دینے والے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں باتیں اور بھی بہت ساری کر سکتے ہیں, لیکن آئیے, چونکہ بات نماز کے بارے میں اور نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں زیادہ اس میں آئی ہے نا, اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں سناتا ہوں جو مسند احمد کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. ذرا اس حدیث کو تو کم سے کم ذہن میں بٹھا لیں, اور خاص کر جو لوگ شروع میں نہیں تھے
اور پہلی جو حدیث ہم نے صحیح بخاری کی سنائی ہے اس کا کچھ حصہ چھوٹ گیا، بات سمجھنے میں کچھ اگر ان کو ادھورا محسوس ہو رہا ہے، اب کم سے کم اس ایک حدیث کو سن کر اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے حدیث یہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، بے شک مسجدوں کے کچھ ستون ہیں۔ کون ہے یہ ستون؟ مسجدوں کے ستون سے مراد کوئی لکڑی کے یا لوہے کے کھمبے نہیں، یا سیمنٹ سے بنے ہوئے بھیم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہاں وہ پکے نمازی، وہ پنج وقتہ نمازی، وہ مسلمان جن کے بارے میں بخاری مسلم وغیرہ کی دوسری حدیث میں ہے 7 قسم کے لوگ۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ ویسے آدمی کے بارے میں یہاں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان للمساجد اوتادا، بے شک مسجدوں کے کچھ کوٹھے ہیں۔ کوٹھے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کوٹھیاں جو مضبوط اس کے اندر بندے ہوتے ہیں۔ مسجد کے ستون ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے صحبتدار ہوتے ہیں، فرشتے ان کے جلیس ہوتے ہیں۔ ان غابو، اگر یہ لوگ مسجد سے غائب رہے، یفتقدونہم، فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب لوگ دیکھیں۔ اگر مسجد سے یہ لوگ غائب رہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، جب ان کو بیمار پاتے ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آدمی بیمار ہونے کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ پایا تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، بیمار تو نہیں تھے، اچھے تھے، لیکن کسی ایسے ناگہانی کام میں پھنس گئے، کوئی ایسی حاجت اور ضرورت ان کو پڑ گئی جس میں وہ پھنس گئے، جس کی وجہ سے جماعت میں مسجد میں شریک نہ ہو سکے، تو کیا لان تان کر کے فرشتے واپس لوٹتے ہیں؟ نہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ لوگ کسی حاجت، کسی ضرورت، کسی کام میں پھنس کر مسجد میں نہ پہنچ سکے، أَعَانُوهُمْ، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام میں ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا صحیح بتاؤ دل سے، خوش نصیب ہے نہیں ہے ایسے لوگ؟ ایسے خوش نصیبوں میں میں اور آپ شریک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پھر کس چیز کی دیری ہے؟ نمازوں کا اہتمام کریں، فجر کی پابندی کریں، 5 نمازیں جماعتوں سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اول وقت میں پہنچیں، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں اول وقت پہنچتے ہیں اور بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جلیس المسجد، مسجد میں جو آنا جانا برابر رکھتا ہے، مسجد میں جو زیادہ وقت اپنا گزارتا رہتا ہے، علی 3 خصال، اسے تینوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور مل جاتا ہے، 3 خوبیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ تھیٹروں میں جانے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مسجد چھوڑ کے کرکٹ میچ دیکھنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مسجد چھوڑ کے فلموں کے ساتھ دیکھنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا اپنی پسندیدہ سیریلوں کے سامنے بیٹھنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ ارے یار ہوگا، سب مولوی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تو ہمارا اتنا بہترین یار آیا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، یہ آج ہمارا جواب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات مولوی کی ہے کسی؟ اگر ایمان درست ہے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جلیس المسجد، مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈال لینے والا انسان، علی 3 خصال، 3 خوبیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اخن مستفاد، ایسا بھائی اس کو ملے گا جس سے اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں گے، اس کی تشریح میں جائیں گے تو بڑا لمبا وقت لگے گا۔
کچھ نہیں تو کم سے کم آخرت میں تو دنیا میں اگر فائدہ نہ دیا، اخین مستفاد، ایسا بھائی ملے گا جس سے فائدہ ہوگا آپ کو. تو فائدے کا مطلب صرف دنیا کا ہی فائدہ نہ سوچیں. ارے اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھا 10 ریال نہیں دیا، ارے تو اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھا ایک چائے نہیں پلایا، اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھا اتنے دنوں سے اس کے پاس آتا جاتا ہوں، ایک دن گھر میں دعوت نہیں دی اس نے. آج ایسا ہم سوچتے ہیں. لیکن پھر ایک مرتبہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی طرف جائیں. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ نیک لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. اے اللہ تیری مہربانی کہ تو ہمیں جنت میں ڈائریکٹ بھیج دیا، لیکن ہمارے کچھ بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ نیک کاموں میں شریک ہوتے تھے، یا اللہ وہ جہنم میں پڑے ہیں، تو ان کو اپنے مہربانی سے بھی نکال باہر کر دے. یہ سفارش کیا کم ہے؟ یہ فائدہ آخرت میں جو ملے گا اپنے ایک دینی بھائی کی صحبت میں دنیا میں بیٹھنے کی وجہ سے، کیا کم ہے؟ دنیا کی ساری دولت خرچ کریں گے. قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ کئی کافر لوگ ایسے ہوں گے، کئی جہنم میں گئے ہوئے لوگ ایسے ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ دنیا کی ساری دولت، دنیا کی اندر جو کچھ ہے سب کچھ اس کے بدلے میں دیا جائے اور اس کو جہنم سے رخصت کر دیا جائے. تو کیا ایسے ہوگا؟ تو دنیا میں آپ مسجد میں بیٹھیں گے، 3 فائدے ملیں گے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلی خوبی کیا ہے؟ ایک اچھے بھائی جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو. دوسرا او کلمت محکمہ، یا کوئی حکمت والی بات ملے گی آپ کو. مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت والی یا کلمت محکمہ، احکام سے متعلق، اللہ کے دین سے متعلق عمل کرنے کے لیے کوئی اچھی نصیحت، کوئی اچھی بات آپ کو ملے گی. مسجدوں سے فائدہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا سمجھنے کی اور کتنا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ ایک مرتبہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج سے کچھ سال پہلے ایک جگہ میں درس میں یہ حدیث پیش کیا تھا. میں پیش کیا، بات ہو گئی. اب مجھے پتا بھی نہیں کہ کون کون اس درس میں بیٹھا ہوا تھا، کیا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسری مسجد میں چلا گیا. نماز پڑھ کے بیٹھا، ذکر وغیرہ کرتے ہوئے، اذکار الصباح وغیرہ پڑھتے ہوئے. ایک بھائی کچھ دیر کے بعد آئے اور کہے مول صاحب ذرا کوئی آیت کا ترجمہ یا کوئی حدیث وغیرہ کچھ سنا دیجئے. میں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ بھی ذکر کرتے بیٹھے ہیں، سارے لوگ چلے گئے ہیں، اور آپ ہی نے ایک مرتبہ درس میں سنایا تھا کہ مسجد میں جو شخص بیٹھا رہے گا کوئی اچھا بھائی ملے گا جس سے کوئی فائدے کی بات ملے گی، یا اس سے فائدہ ہوگا، یا بیٹھ کر وہاں کوئی حکمت کی، دین کی بات سیکھنے کو ملے گی. اب میں اتنی دیر بیٹھا ہوا ہوں تو سوچا ذکر تو کر کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے کچھ علم کی 1-2 باتیں اور سیکھ کر جاؤں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خوش اخلاق اور ہمیشہ دین سیکھنے کی تڑپ رکھنے والا بنا دے. کتنے فائدے مسجد میں بیٹھنے والے کو ملیں گے؟ پہلا کیا تھا؟ اخن مستفاد، ایسا بھائی جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملے. او کلمت محکمہ، کوئی حکمت کی بات، کوئی دین کی بات. او رحمت منتظرہ، یا اللہ کی ایسی رحمت جو ہمارے انتظار میں ہے یا جس کے انتظار میں ہم ہیں. اللہ کی رحمت ملے گی، اور مسجد میں جانے والا اللہ کی رحمت ضرور پائے گا. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا دعا کرتے ہوئے ہی مسجد میں داخل ہوتے نہیں ہوتے ہیں. اور پھر جب تک مسجد میں رہتے ہیں، خاص کر بخاری کی وہ حدیث کہ جب کوئی انسان اپنی نماز پڑھی ہوئی جگہ بیٹھتا ہے تو جب تک وہ وہاں بیٹھتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اس کے گناہ بخش دے اور تو اس پر اپنا رحم نازل فرما، اپنی رحمتیں اتارتا رہا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ حدیث تو کم سے کم یاد رکھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے.
یا کسی کا طعنہ سن کر ارے بس اسے دھوکہ دینے کے لیے اس کے ساتھ تھا، میں تو تیرا ہی دوست ہوں کر کے پھر اس کو بولیں گے. اگر ایسا کہیں گے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. استغفر اللہ. منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ارے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پھر اپنے ان شیطانوں، ان سرکشوں، ان سرداروں، ان برے لوگوں کے مجلسوں میں جاتے اور وہ بڑے لوگ پوچھتے کیا بات ہے وہاں ان کے ساتھ دیکھا تھا میں تم کو، ارے نہیں بس ایسے ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے ہم، آپ بے فکر رہے، میں تو پکا آپ کا شاگرد ہوں، میں تو پکا آپ کا چیلا ہوں، میں کب آپ کے گینگ میں سے نکل سکتا ہوں، میں آپ کی ٹیم چھوڑ سکتا ہوں. یہ منافقانہ رویہ اللہ پسند نہیں کرے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس حدیث کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. اللہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن اللہ رب العالمین انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان لوگوں کی سفارش ہم سب کو نصیب فرما. بلکہ اللہ رب العالمین ہم کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم کو دیکھے بغیر جنت میں چلے جائیں اور دوسرے لوگوں کی سفارش کرنے کا حق ہمیں حاصل ہو جائے. ایسے خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.